من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الصف کی آیتیں ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورۃ الصف کے اندر 2 رکوع ہے، ایک رکوع کل مکمل ہوا اور دوسرا رکوع انشاءاللہ آج شروع ہوگا اور شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام بیان فرمایا تھا جو کل بیان کیا گیا کہ جو ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلائے جاتے ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ یہ ظالم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، اللہ کے دین کو جو ہے اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، ختم کر دیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر دیں، اور اللہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو اور اپنے دین کو جو ہے پوری دنیا کے اندر عام کر کے رہے گا، گھر گھر کے اندر دین کو داخل کر کے رہے گا، اگرچہ کافر جو ہے اس چیز کو ناپسند کرے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدایت اور دین اسلام، مذہب اسلام دے کر بھیجا، تاکہ جو ہے اس دین کی جو ہے پوری طور پر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پورے طور پر اس کو پھیلائیں، اور یہ دین مذہب اسلام پورے دینوں کے اوپر کیا ہو جائے، غالب ہو جائے، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ دین غالب ہو کر رہے گا اگرچہ مشرکین کو یہ چیز کیا ہو، ناگوار ہو۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتلاؤں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے جو ہے نجات دے گا۔ اے ایمان والوں سے مراد وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ہمیں کیسا ایمان لانا چاہیے؟ ویسا ایمان لانا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا، پورے طور پر کامل طور پر جو ہے شریعت کی کیا کرو، پیروی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نام لگا لیا ایمان والے کا، لیبل لگا ہوا ہے ایمان والے کا، لیکن جو ہے طریقہ اور زندگی ایمان کے خلاف گزر رہی ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ مکمل طور پر جو ہے ایمان کو انسان کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر داخل کرنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، کہ سچے مومن، حقیقی مومن تو وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر شک کے اندر مبتلا نہ ہو، جو دین ہے، دین کے جو احکام ہیں اس احکام کے بارے میں شک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فرمایا پھر وجاہدوا باموالهم وانفسهم، اور وہ مومن جو ہے جہاد کرتا ہو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ کیا ہیں، سچے ہیں۔ تو بہرحال مخلص یعنی خالص ایمان اللہ رکھنا چاہیے
کہ جو ہے ایسا ایمان کہ ہمیں شریعت کے ہر احکام جو ہے قبول ہو، کسی احکام سے ہمیں ناگواری نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں جو ہے دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب۔ اس آیت کے پس منظر کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر ہیں وہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی تجارت سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں وہ تجارت کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ وہ تجارت کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاؤں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو جو ہے دردناک عذاب سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ یہ تجارت ایک ایسی تجارت ہے کہ آدمی اگر اس کو اختیار کرے گا، ایک تجارت تو وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہم تجارت کرتے ہیں، جو ہے مارکیٹ کے اندر دکانوں کو ڈالتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور جو ہے بیپار کرتے ہیں، کماتے ہیں، یہ بھی ایک تجارت ہے۔ لیکن اس تجارت کے اندر انسان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، نقصان بھی پہنچتا ہے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور اس دنیا کی اس تجارت سے بھی جو ہم جو بیپار کے ذریعے کرتے ہیں، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی انسان جو ہے بہت بڑی جو ہے عذاب کو دور کر دیتا ہے، یعنی بھوک کا عذاب۔ یعنی کماتا ہے انسان، کھاتا ہے، اس سے بھوک مٹتی ہے، تو یہ بھوک کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے ساتھ تجارت کرنا مراد ہے، اس سے یہ کہ ایسی تجارت کے آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ جہنم سے کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ جہنم دردناک عذاب ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، رسول کے اوپر ایمان لائیں گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے، کہ تم جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو اس بات کو سمجھو کہ جو ہے تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، رسول کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو ایمان مل جائے اور جو ہے ایمان ملنے کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق وہ انسان کیا کرے؟ زندگی بھی گزارے۔ یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے عام طور پر وہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو ہے سربلندی کے لیے، جو ہے اللہ کے راستے میں جان کو نچھاور کرنے کے لیے نکلنا۔ اسی طریقے سے جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر جو ہے وسیع مفہوم کو رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی جہاد کرے، اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرے تو اسے بھی کیا ہے؟ جہاد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے، گویا کہ حق بات کا کسی کے سامنے اظہار کر دینا زبان کے ذریعے، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ بہرحال یہاں پر عام طور پر جو ہے اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اس سے قبل بھی آیا تھا کہ بعض صحابہ نے کہا نا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے تو ہم اس کام کو کریں گے، تو اللہ نے بیان فرمایا تھا نا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے راستے میں کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے راستے میں جہاد کرے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی مال کے ذریعے، یعنی اپنی جان کو بھی نچھاور کرے اور اپنا مال بھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ یہی اصل تجارت ہے۔ یہی کیا ہے؟ اصل تجارت ہے اللہ کے ساتھ کرنا، کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اور جو ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ یہی اصل تجارت ہے، اور یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ انسان اس سے کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بند مٹھی بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، ایسے اعمال کو اختیار کرنے والے وہ ہیں جو ایسی
جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی یہ اعمال جو بھی اختیار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت، نماز، خرچ کرنا، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی، یہ اسی امید پر کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں مجھے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی نقصان میں پہنچانے والا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا کہ جو ہے انسان اپنی اس تجارت سے جو اللہ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے اندر کامیابی وہ پالے گا. جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ کہے گا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تمام غموں کو دور کر دیا. یعنی ایسی تجارت ہم اللہ کے ساتھ کریں، ایسا نفع ملے گا کہ وہاں پر ہمیں کوئی غم نصیب نہیں ہوگا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے اور قدرداں ہے. کیا ہے؟ قدرداں ہے. تو اسی کو بیان فرمایا گیا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، اس کے راستے میں جہاد کرے جان اور مال کے ذریعے، تو یہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کے راستے میں. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر کفر کے اندر تھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایمان قبول کرنے کے بعد. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اعمال اختیار کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کا کیا کیے ہیں؟ وعدہ کیے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، آگے بیان فرمایا گیا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے جو ہے نہریں جاری ہوں گی. ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. مختلف قسم کی نہریں ہیں، شراب کی نہر ہے، عمدہ میٹھا پانی اور قسم کے جو ہے عمدہ پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور جو ہے دودھ کی نہریں ہیں. مختلف قسموں کی نہروں کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے جنتیوں کے لیے جاری فرما رکھا ہے. تو فرمایا گیا کہ ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ پاکیزہ گھر کے اندر داخل کریں گے. عمدہ گھر، پاکیزہ گھر جو ہے دنیا کے پتھروں سے بنا ہوا نہیں، وہ ایک ایسا عالیشان سونے چاندی کی وہ دیواریں ہوں گی، اور جو ہے اس کے گاڑے جو ہوں گے مشک ہوں گے. ایسے عمدے مکانات ہوں گے کہ وہ مکانات کے بارے میں ہم تصور میں بھی لائیں گے تو حقیقت کو سوچ نہیں سکتے. آپ پاکیزہ گھر کے اندر اللہ داخل کرے گا ہمیشگی والی باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جو ہے ایمان قبول کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے راستے میں دین کے تقاضوں پر چلے، جہاد کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس کے اندر وہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جب جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ نکال دیا جائے گا، کبھی اس کا اخراج ہو جائے گا، کبھی اخراج نہیں ہوگا. جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، کبھی اس سے نکلے گا نہیں، کبھی اس جگہ سے وہ ہے نکلے گا نہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے تم کو کہ جو ہے کہ جنت مل جائے گی. اور آگے بیان فرمایا گیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو. انسان جو ہے یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ میں اچھے اعمال کروں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، تو اس کا رزلٹ دنیا کے اندر بھی انسان کو کیا ہو؟ دکھائی دینے لگے. انسان اس بات کو کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے. خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے. انسان کیا ہے؟ نتیجہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ نتیجہ جو ہے تم جو کر رہے ہو دنیا کے اندر بھی تم کو جو ہے ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر، جہاد کرنے کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی جو ہے تم کو نتائج ملیں گے، اور دنیا کے اندر بھی تم کو بڑی کامیابی ملے گی، اور دنیا کے اندر بھی تم کو جو ہے امن کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے امن کی زندگی ملنے والی ہی ہے. اسی کو بیان فرمایا گیا. اور ایک دوسری بہت بڑی نعمت وہ ہے جو تم اس بات کو پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، ایک یہ کہ اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور جلد میں ملنے والی فتح. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان قبول کر لیا، اس کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد جلدی اترے.
انسان کیا سوچتا ہے اللہ کی مدد جلدی اترے اور اللہ کی جو فتح ہے اور جو ہے جلدی جو ہے فتح آ جائے، جو علاقہ بھی ہے وہ جلدی فتح ہو جائے، انسان اس بات کو چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا کہ یہ نعمت بھی ہے اور اللہ کی جو ہے مدد بھی تمہارے ساتھ کیا ہوگی، شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد بھی اترے گی۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور تم کو جو ہے زمین کے اوپر جمع دے گا۔ تو یہاں پر بیان فرمایا گیا ایمان قبول کرنا، دین کے تقاضوں پر چلنا، جہاد کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اور بھی دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اگر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس شخص کی جو اللہ کی کیا کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کمزور ضعیف نہیں، اللہ کی مدد سے مراد دین پر چلے گا، اللہ کے دین کو بلند کرے گا اور دین کے تقاضوں پر کیا کرے گا، وہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ یہاں پر بھی مدد کا وعدہ آیا ہے، فتح کا وعدہ آیا ہے کہ اگر تم ایمانی زندگی گزارو گے، اس کے راستے میں جہاد کرو گے جان و مال کے ذریعے، تو تمہیں جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ کی مدد نصیب ہوگی اور جن علاقوں کو تم فتح کرنا چاہتے ہو وہ علاقے بھی کیا ہوں گے، فتح ہوں گے۔ یہاں پر فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا، خصوصاً امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ فتح قریب سے مراد جو ہے یہاں پر جو ہے ملک فارس اور جو ہے ملک فارس اور ایران وغیرہ کی فتح ہے کہ ملک فارس اور ملک روم وغیرہ کیا ہوں گے، بہت جلد فتح ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد غزوہ خیبر ہے، خیبر کی فتح مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فتح مکہ مراد ہے، مکے کی فتح مراد ہے، چاہے غزوہ خیبر کی فتح ہو، مکے کی فتح ہو یا اسی طریقے سے جو ہے ملک فارس اور ملک روم کی فتح ہو، بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور یہ سارے علاقے کیا ہوئے ہیں، فتح ہوئے بھی ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ فتح ہوئے ہیں۔ اپنے وقت کے اندر یہ سارے علاقے فتح ہوئے، مکہ بھی فتح ہوا، خیبر بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، و فتح قریب، اور جو ہے جلد ملنے والا فتح بھی کیا ہوگا، نصیب ہوگا۔ کس بنیاد پر نصیب ہوگا؟ کس بنیاد پر جو ہے اللہ کی مدد اترے گی؟ خالی بے ایمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہے نمازوں کو چھوڑ کر اور اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، یا مدد، یا اللہ تو مدد کر، یا اللہ تو مدد کر۔ اللہ ایسی مدد نہیں کرتا، بلکہ اگر ہم دین کے ساتھ لگے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے اور جو ہے ایمانی زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے اور رب چاہی زندگی گزاریں گے اور دین کے تقاضے کے مطابق اس کے راستے میں جہاد کریں گے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ جو چاہتا ہے ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر کیا کرے گا، مدد اتارے گا۔ اور عام طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ مدد اتارے ہیں۔ صحابہ سچے پکے مومن تھے، اللہ نے ان کے ساتھ مدد کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نصرت کا معاملہ فرمایا۔ آج ہمارے ایمان کے اندر گھوٹالا پن ہے، ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، جس کی بنیاد پر کما حق کہو ہم اللہ کے چہیتے نہیں بن پا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے اللہ کی کامل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے مدد نہیں اتر رہی ہے۔ اللہ کی مدد جس طرح صحابہ کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے، ویسی مدد اللہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ تم سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں سچا پکا مومن ہونا چاہیے اور شریعت کے تابع ہو کر جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جو ہے قریبی فتح بھی نصیب ہوگا۔ اور وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ وہ ایمانی زندگی گزاریں، اس کے راستے میں جہاد کریں مال اور جان کے ذریعے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے اس بات کی بھی کہ اللہ کی مدد بھی اترے گی اور جو فتح بھی بہت عنقریب ہوگا، بہت سارے علاقے کیا ہوں گے، فتح ہو جائیں گے۔ فتح کی بھی خوشخبری سنائی گئی اس بات پر کہ جو ہے سچے پکے اگر ہم مومن ہوں گے تو اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگی، شامل حال ہوگی۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے ایمان کامل نصیب فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس تجارت کے اوپر اللہ نے
نے وعدہ فرمایا ہے کہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہم سب کو اعمال صالحہ کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سب کے موت کا وقت لکھ دے، موت کا وقت آ جائے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔